نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے. یکم محرم الحرام خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے اور اس مہینے میں اہل بیت کے حوالے سے بھی کافی کچھ بیان کیا جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی چند امتیازی خصوصیات ان کی سیرت سے اور خلیفہ ثانی امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے محبت کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی. اعلان نبوت کے بعد جب 39 لوگ مسلمان ہو چکے تو صحابہ کہتے ہیں ایک دن مغرب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بہذا الرجلین. اللہ قریش کے اندر 2 نوجوان ہیں جن کی کلائیوں میں بھی طاقت ہے اور بات بھی کرنا جانتے ہیں. اللہ ان میں سے جس سے تو محبت کرتا ہے تو جو تجھے ان دونوں میں سے محبوب ہے اللہ اس کو اسلام میں داخل کر کے اسلام کی بلندی کا سبب بنا. اسلام کو طاقت بخش. دوسرے ہی دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دار ارقم میں پہلا سوال کیا السنا بالحق. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل ہم حق پہ. مارے گئے تو حق پہ مریں گے؟ فرمایا بالکل حق پہ مریں گے. سوال کہ اللہ کے نبی اس دار ارقم کے کمرے کے اندر عبادات اور دروس
آپ اسلام کو اس کمرے کے اندر کیوں محدود کر کے بیٹھے ہیں؟ دنیا جہان کے لوگوں کے لیے بیت اللہ کھلا ہے. یہودی آئیں، عیسائی آئیں، صابی آئیں، مجوسی آئیں، مشرکین آئیں، مکہ والے ہوں، دور کے ہوں، شام کے ہوں، فلسطین کے ہوں، وہ آئیں، دعا کریں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں، اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں، کوئی رکاوٹ نہیں. جب ہم حق پہ ہیں تو ہمارے لیے پابندی کیوں؟ اٹھ کے چلے گئے. مکے کے اندر ایک جبیل نامی شخص تھا، جا کے اس کو ملتے ہیں. کس لیے؟ شروع اسلام میں لوگ ایمان چھپا رہے ہیں، یہ امتیازی حیثیت ہے. یہ اس جبیل نامی شخص کے پاس گئے ہیں. وہ ایسا شخص ہے کہ جیسے کوئی بندہ محلے میں شہر میں ہونا کہ جو بات پھیلانی ہو اس کو جا کے بتا دو بس. اب وہ پھیل گئے. اس شخص کا کام ہی یہ تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا ہاضمہ بہت خراب ہوتا ہے. جبیل کو جا کے بتایا کہ جبیل میں مسلمان ہو گیا. وہ کہتے ہیں آپ مسلمان ہو گئے. اب اس سے قبر آ جاتا ہے. اور گیم اس لیے تھے کہ یہ اعلان کریں، مجلسوں میں جا کے بتائے، لوگوں کو جا کے بتائے کہ عمر مسلمان ہو گیا. وہ آیا، اس نے بیت اللہ کے پاس آ کے شور ڈالنا شروع کیا اور کہا لوگوں تم کہتے تھے خطاب کا تو گدھا بھی مسلمان نہیں ہوگا، اس کا تو بیٹا مسلمان ہو گیا. گدھا تو اس کا مسلمان نہیں ہوا لیکن بیٹا اس کا عمر مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. یہ امتیازی حیثیت تھی. یہ اعلان کیا بیت اللہ کے پاس آ کے کہ جب سب کے لیے اجازت ہے، تمام مذہب کے لیے اجازت ہے، تو مسلمانوں کو اجازت کیوں نہیں؟ اور فرمایا اگر کوئی روکے گا تو اپنی عورتوں کو بیوہ کروائے گا، بچوں کو یتیم کرائے گا. دوسری امتیازی حیثیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو کچھ محدث دیے. ہر امت میں کچھ محدث پیدا ہوئے. ایک ہوتا ہے لفظ محدث جو حدیثیں بیان کرتا ہے، حدیثوں کا حافظ ہوتا ہے، حدیثوں کی کتابیں جنہوں نے. ایک ہوتا ہے دال میں زبر کے ساتھ محدث. ایسا شخص، ایسا امتی کسی نبی کا کہ اللہ اس کے دل میں کوئی بات ڈالے، وہ نبی کو، وقت کے نبی کو مشورہ دے، اور وہ مشورہ دینے کے بعد اللہ احکامات اس مشورے کے مطابق نازل کرتے ہیں. اس کو محدث کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے. یہ امتیاز بھی کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے. یہ نبوت کے زمانے کے اللہ کے نبی کے یار ہیں، یہ پھول ہیں اسلام کے، اور ان کی ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ خوشبو ہے. ایک دن آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیت اللہ میں ایک مقام دیکھا ہے، اگر وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے نا تو بیت اللہ بھی سامنے آتا ہے، کعبہ بھی سامنے آتا ہے، اور قبلہ اول بھی سامنے آ جاتا ہے. باقی مقامات بھی کھڑے ہوں تو دونوں قبلے سامنے نہیں ہوتے. ایک جگہ پہ اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے تو دونوں قبلے سامنے آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سا مقام ہے؟ کہنے لگے مقام ابراہیم. اگر مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کے نماز پڑھی جائے تو دونوں قبلے، قبلہ اول بھی اور بیت اللہ بھی سامنے آ جاتے ہیں. یہ مشورہ دیا ہے، قرآن آ گیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے. اسی طرح پردے کے احکامات کے بارے میں مشورہ دیا. اللہ کے نبی کے اصول ہونے چاہیے، ضوابط ہونے چاہیے. بندہ گھر میں ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، آنے والا آ جاتا ہے، کوئی اجازت نہیں لیتا، کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور وہ آگے گھر میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے گھر میں داخل ہونے کے احکامات، پردے کے احکامات نازل کر دیے. یہ امتیازی حیثیت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ نے ان کو یہ مقام، یہ حوصلہ، اللہ نے یہ علم دیا. ایک موقع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں مجھے دودھ پیش کیا، میں نے دودھ پیا
اور میں نے رج رج کے دودھ پیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اتنا دودھ پیا کہ اس کے اثرات میری انگلیوں کے کوٹوں میں بھی آ گئے، جیسے یہاں تک دودھ آ گیا، اتنا دودھ پیا۔ فرمایا پھر بھی بچ گیا، دودھ ختم نہ ہو، بچ گیا۔ میں نے وہ عمر کو دے دیا، بچا ہوا دودھ وہ عمر نے پی لیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے دودھ پیا، بچا ہوا عمر نے پیا، کیا تعبیر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، یہ عمر کے علم کی تائید ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب مغلق، ایک مضبوط بند دروازہ اسلام میں فتنے داخل ہونے کے لیے بنایا۔ اسلام میں جب یہ دروازہ قائم رہا کوئی فتنہ داخل نہیں ہوا۔ ایک دن مسجد میں آتے آگے کہتے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں کہ کوئی ہے صحابی جو فتنوں کے بارے میں حدیث سنائی، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے یاد ہے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں مجھے یاد ہے، انہوں نے حدیثیں سنائی کہ ایک وقت آئے گا فتنے ہوں گے، میاں بیوی کی لڑائی، بہن بھائی کی لڑائی، رشتہ داروں سے لڑائی، ہمسائے سے لڑائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس حدیث کے علاوہ اس سے بھی بڑے فتنوں کا ذکر ہے، اس حدیث میں وہ سنائے، یہ تو میاں بیوی کی صلح کوئی کرا دے گا، ہمسایہ لڑے گا کوئی صلح کرا دے گا۔ خود بھی جانتے تھے لیکن کسی کی زبانیں سننا چاہتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں امیر المومنین آپ کی مراد یہ حدیث تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں فتنے اس طرح آئیں گے تموج کالموج، جس طرح لہر سمندر کی آتی ہے، لہر ایک آئی ہے پھر دوسری آئی ہے پھر تیسری آئی، لہر سے لہر پیچھے آتی ہے، ایک ختم نہیں ہوتی، نئی لہر پیچھے پیدا رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا پھر کیا بنے گا؟ صحابی رسول حذیفہ بن یمان کہتے ہیں امیر المومنین ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ جو فتنے بڑے آئیں گے نا اس امت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک اس امت کا دروازہ قائم ہے۔ باب مغلق، بد مضبوط دروازہ جب تک ہے کوئی فتنہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں جو فتنے آئیں گے وہ دروازہ کھول دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ وہ دروازہ کھول دیا جائے گا، فتنے تو آئیں گے، اور جب تک وہ دروازہ بند مضبوط ہے تو نہیں آئیں گے۔ جب وہ داخل ہوں گے فتنے وہ دروازہ کھول دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں امیر المومنین وہ توڑ دیا جائے گا، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ کہنے لگے اگر کھول دیا جاتا تو امید تھی کہ دوبارہ بند ہو جاتا، جب توڑ دیا جائے گا تو پھر بند ہونے کی امید نہیں ہے۔ دروازہ کھول دیا جائے تو بند نہیں ہو سکتا، توڑ دیا جائے تو ٹوٹ گیا اب وہ بند نہیں ہو سکتا۔ جب یہ سنا کہ توڑ دیا جائے گا رونا شروع کر دیا، روتے روتے گھر چلے گئے۔ باقی صحابہ بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک مسروق نامی شخص نے کہا حذیفہ بن یمان سے پوچھا کہ ایک اہم سوال امیر المومنین چھوڑ دے، جو پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ دروازہ کیا ہے، وہ دروازہ کیا ہے؟ یہ سوال تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرمانے لگے ان کو پتہ ہے اس دروازے کا، امیر المومنین کو دروازے کا پتہ ہے اس لیے نہیں پوچھا۔ کہنے لگے پھر ہمیں بتا دیں، ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو نہیں پتا وہ دروازہ کون ہے جو بند ہے اور مضبوط ہے، فتنے روکے ہوئے ہیں اور وہ توڑ دیا جائے اور فتنے داخل ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں ہوا عمر، وہ دروازہ عمر ہی ہے، وہ دروازہ عمر ہے۔ جب ان کو شہید کر دیا جائے گا فتنہ امت میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا، جب تک یہ زندہ ہے کوئی فتنہ امت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ سیرت ہے، یہ مقام ہے۔ ایک اور امتیازی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معراج کے موقع پہ
بغیر خواب کے جنت دیکھی اور بسا اوقات آپ نے خواب میں جنت کی سیر کی۔ اللہ کے نبی نے جنت میں کسی چیز کے بارے میں رشک نہیں کیا کہ یہ مجھے مل جائے، یہ میری ہونی چاہیے، سوائے ایک چیز کے جب آپ آئے محل دیکھتے ہوئے تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایک محل دیکھا بڑا خوبصورت ہے، میرا دل کیا کہ یہ میرا محل ہوگا، یہ محل میرا ہوگا، خواہش کا اظہار کیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہنے لگے ایک قریشی نوجوان ہے زمین کے اس کا ہے۔ آپ نے فرمایا میں قریشی بھی ہوں اور میں جوان بھی ہوں تو میرا ہوگا۔ کہنے لگے ایک قریشی نوجوان کا ہے، ایک نبی زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا امتی ہے وہ۔ آپ سمجھ گئے میرے امتی کا۔ پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ اس قریشی کا نام کیا ہے؟ اس عورت نے کہا اس کا نام عمر ہے، یہ محل اس کا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں عمر اتنا خوبصورت محل تھا، میرا دل کیا کہ میں اس کی سیر کروں، میں اس کی سیر کروں، میں اس محل کو دیکھوں۔ تیری غیرت مجھے یاد آ گئی، میں اس لیے اس میں داخل ہوا۔ ابھی آپ سنا رہے ہیں اور سامنے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں اللہ کے نبی میں تو بکریوں کا چرواہا تھا، میں تو اونٹ چلاتا تھا، مجھے اسلام کا کیا پتا، میرا جنت سے کیا تعلق تھا۔ یہ تو میں نے آپ کی تابعداری کی، آپ کا غلام بناؤں، آپ کا مرید بناؤں تو اللہ نے یہ مقام دیا جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ دیکھ بھی لیتے تو کون سی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ آج اس شخصیت کے بارے میں لوگ من گھڑت باتیں کر کے ان کی توہین کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ ابھی چند دنوں میں شروع ہو جائے گا، وہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ صحیح حدیث میں کیا ہے، لوگوں نے کیا گڑھا ہوا ہے۔ لوگوں نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کا دشمن تک قرار دے دیا۔ کیا کیفیت ہے اہل بیت کے بارے میں، کتنی محبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چنے گئے، دو شخص بیت سے رہ گئے۔ حدیث کے مطابق دو شخص، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کی بیوی صاحب بیٹے، دونوں دوست بھی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دروازہ توڑا، دھمکیاں لگائیں، نہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ اس کے اندر صحیح حدیث، ثقہ روایت، صحیح سند کے ساتھ یہ بات تو ثابت ہے کہ آپ حضرت علی کے گھر تشریف لائے، گھر آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی بھی موجود نہیں ہے اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نہیں ہے۔ پوچھا تو کہا کہ بات نہیں۔ بنت رسول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، بیٹھ گئے۔ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ والے نے وہی الفاظ لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں ہم اللہ کے نبی جو آپ کے بابا جان ہیں، جو آپ کے والد محترم ہیں، ان سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرتے۔ اس کائنات میں اگر کسی کو محبوب رکھتے ہیں تو وہ آپ کے والد محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا ان کے بعد اگر ہم کسی کا سب سے زیادہ اس کائنات میں احترام کرتے ہیں، دل میں اس کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہمارے دل میں آپ کے بعد اس کی محبت ہے، عزت ہے، تکریم ہے، تحریم ہے، تو یا بنت رسول وہ آپ کی ہے۔ فاطمہ الزہرا اللہ کے نبی کے بعد ہم سب سے زیادہ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ فرمایا اور رونے لگے، روئے داڑھی پہ کے۔ حدیث میں آتا ہے فاطمہ الزہرا روئی، دوپٹہ پہنا، روتے روتے ان کی چلی گئی۔
کوئی دھمکی نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ روئے تعریف کی اللہ کے نبی کی، محبت کا اظہار کیا ہے، اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا، روتی اٹھ کے چلے گئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے۔ فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، علی اور زبیر، میری تمہارے سے دوبارہ ملاقات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تم ابو بکر سے بیعت نہ کرنا۔ جاؤ بیعت کرو ابو بکر صدیق کی۔ وہ دونوں گئے اور ابو بکر صدیق کی بیعت ہوئی۔ کون سی دھمکی ہے، کون سی بیعت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن اساکر والا صحیح روایت کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ جب مسلمانوں کے حالات آسودہ ہو گئے، مال غنیمت آ گیا، حضرت عمر نے سوچا کہ میں لوگوں کے وظائف لگا دوں، تو پھر مشورہ کے لیے اپنے گھر میں اکیلے بیٹھ کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے اور کہنے لگے، آپ بڑے جہاں دیدہ، سمجھدار، بہت بڑے تاجر آدمی کا ذہن بڑا وسیع ہوتا ہے، بڑا ہوشیار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، کھلے ذہن کا ہوتا ہے۔ مشورہ کیا کہ میں لوگوں کو وظائف دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں کو، اور وظائف ان کو دینا چاہتا ہوں، ہر مسلمان کو نہیں دے سکتے، جن کی اسلام میں خدمات ہیں، قربانیاں ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں جنہوں نے۔ میں لکھتا ہوں، آپ مجھے لکھاتے جائیں، آپ نام لکھواتے جائیں، اور جس کی جتنی زیادہ قربانی ہے سب سے پہلے اس کا نام لکھواؤ، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھوانے والے، خلیفہ امیر المومنین خود لکھنے والے، کیا کہتے ہیں؟ ابدا بنفسی کا، پہلے آپ اپنا نام لکھنا، اپنے نام سے شروع کیجیے، آپ کی اسلام میں بڑی قربانی کی۔ اور اس وقت جو لوگ زندہ ہیں، میرے حساب سے آپ کی قربانی سب سے زیادہ ہے، آپ سب سے پہلے اپنا نام لکھیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ لا، اللہ کی قسم نہیں، واللہ لا، اللہ کی قسم نہیں، اسلام میں جتنی قربانیاں اہل بیت کی ہیں اتنی عمر کی نہیں ہے، جتنی اللہ کے نبی کے گھر والوں کی قربانیاں ہیں اتنی قربانیاں عمر کی نہیں ہیں۔ سب سے پہلے نام لکھو اہل بیت کے، اور اہل بیت میں سب سے بڑے جو زندہ ہیں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے ان کا نام، اس کے بعد علی کا لکھیے۔ یہ دشمنی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ جھگڑا ہے اس میں۔ اللہ اکبر، نام لکھتے جاتے ہیں، پہلے اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کا نام لکھا گیا، جو اہل بیت میں سب سے بڑے عمر میں بزرگ ہیں، حضرت علی کا نام لکھا گیا، ان کے بعد اور لوگوں کے نام لکھے گئے۔ جب لسٹ کمپلیٹ ہو گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبد الرحمن، دو نوجوان رہ گئے، ہم نے حدیبیہ والوں کے نام لکھ لیے، بدر والوں کے نام لکھ لیے، خندق والوں کے نام لکھ لیے، فتح مکہ والوں کے نام لکھ لیے، لیکن ان کے علاوہ دو نوجوان ہیں جو نہ بدر میں تھے، نہ حدیبیہ میں تھے، نہ خندق میں تھے، نہ احد میں تھے، بلکہ اس وقت وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ رہتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں وہ حسن اور حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ حسن اور حسین ہیں۔ بے شک وہ بدر میں نہیں تھے، احد میں نہیں تھے، خندق میں نہیں تھے، احد اور بدر میں پیدائش میں نہیں ہوئی تھی، لیکن کائنات میں اگر کوئی ہستیاں ہیں اس وقت دنیا میں تو یہ دو بچے ہیں جن کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے۔ ان کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی کو اس طرح بوسے دیتے ہوئے۔ یہ اللہ کے نبی کے محبوب ہیں، پیارے ہیں،
ان کا بھی نام ہے۔ اب نمبر آیا کہ وظیفے کس طرح لگائے جائیں۔ فرمان لگے سب سے زیادہ وظیفہ عباس کا لگا 5000 درہم۔ حضرت علی کے بارے میں کہا ان کا بھی 5000 درہم لگاؤ، ورنہ وظیفے دینے میں بھی لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں، نام لکھ لیا، ریشو کم کر دیا یا سب کے برابر کر دیا، نہیں 5,000 باقی لوگوں کے کم لگائے۔ اور جب اینڈ پہ آئے حسن و حسین کے لیے تو فرمانے لگے ان کے بھی 5,000 ان کے بھی 5,000 درہم لگا۔ یہ محبت نہیں ہے؟ ایک اور محبت کا انداز، ایک دن جا رہے ہیں امیر المومنین جا رہے ہیں، راستے میں حضرت حسین سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ۔ کہنے لگے حسین کل مجھے دفتر ملنے آنا، میرے دفتر مجھے ملنے آنا۔ اگلے دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کافی رش تھا لوگوں کا۔ جب وہاں پہنچے تو عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہوئی جو واپس جا رہے تھے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا لوگ کافی آئے ہوئے ہیں، قافلے آئے ہوئے ہیں، ملاقاتی آئے ہوئے ہیں، میں نے پیغام بھیجا ہے والد محترم کو ملاقات کے لیے، لیکن اجازت نہیں، مصروف ہے، اجازت نہیں دی، واپس جا رہا۔ تو حضرت حسین نے سوچا کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی، رش ہے، تو میں بھی واپس چلا جاتا ہوں، پھر مل لیں گے، واپس چلیں گے۔ اگلے دن جب فرصت ملی، امیر المومنین نے حضرت حسین کو بلوایا، بلا کے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کل آنے کا، بھائی کہنے لگے میں آیا تھا، امیر المومنین میں آیا تھا، پھر ملاقات نہیں کی، مجھے آپ کا بیٹا عبداللہ مل گیا، وہ واپس جا رہا تھا، میں بھی اس کے ساتھ واپس چلا گیا۔ پوچھا کیوں؟ رشتہ لوگ زیادہ تھے۔ عبداللہ نے کہا کہ میں نے پیغام بھیجا ہے لیکن ٹائم نہیں ملا ملاقات کا، اجازت نہیں ملی، انکار ہو گئی، تو میں واپس جا رہا ہوں۔ میں نے سوچا بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو میں تو بیٹا نہیں ہوں، میں تو علی کا بیٹا ہوں، میں واپس چلا گیا۔ رونے لگا، اس نے کہا وہ عبداللہ ہے، اس کے لیے نہ ہی ہونی تھی، تو عبداللہ نہیں ہے۔ 1000 عبداللہ ہوں تو وہ تیری برابری نہیں کر سکتے۔ 1000 عبداللہ کی اجازت مانگتی تو اجازت نہیں ملنی تھی، تو نے صرف پیغام بھیجنا، امیر المومنین نے باہر آ جانا تھا۔ تیرا تعلق کس کرنے سے؟ تو بھلا کس گود میں ہے؟ تیرے منہ کے بوسے کس نے لیے؟ اللہ اکبر، یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ غلط بیانی کر کے یوں ٹکرایا ہوا تاریخ کے اندر اپنے بیانوں میں۔ تم ان پھولوں کی خوشبو بیان کرو، کسی کی کوئی مہک ہے، کسی کی کوئی مہک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کانٹے بنا کے تو پیش نہ کرو نا۔ کسی کو پھول بنا رہے ہو، کسی کو کانٹا بنا رہے ہو، جبکہ ان کی محبت کا یہ انداز ہے۔ یمن سے قیمتی کپڑے آئے، تقسیم کر رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقسیم کرتے کرتے کپڑے ختم ہو گئے، نظر مائی کون رہ گیا؟ خیال آیا دو نوجوان رہ گئے، دو بچے رہ گئے، حسن و حسین رہ گئے۔ یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ یمن میں جو سب سے قیمتی ہیں کپڑے، دو حلے، دو جبے ان کے بھیجے، دو نواسے اللہ کے نبی کے رہ گئے، میں نے ان کو بنا دیا۔ جب کپڑا آیا، بلایا درزی، کپڑے سینے والے کو بلا کر ناپ دلوایا اور عرض کیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہناؤں گا، تم جنت کے شہزادے ہو، عمر اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہنائے گا، عمر خادم ہے تمہارا، تم مخدوم ہو۔ قوم کا امیر تو قوم کا خادم ہوتا ہے، اور اہل بیت مخدوم ہے، ان کی خدمت کی جائے۔ ان کے آپس میں یہ تعلقات ہیں، یہ محبت ہے ایک دوسرے سے، یہ نظریات ہے، یہ احترام ہے ایک دوسرے کا۔
آج لوگ ممبروں پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو غاصب کی طرح، ایک دوسرے کو ظالم کی طرح، ایک کو دوسرے سے لڑائی کے تانے۔ اللہ کے بندو کیا کرتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کا نبی فرمایا کہ میری امت کا اگر محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ اللہ کا کوئی ہلکا بات کرتا ہے، کوئی پیغام اس کے دل میں اتارتا ہے، وہ نبی کو مشورہ دیتا ہے، پھر اللہ اس کو اسلام بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا فرمایا؟ میرے نبی بعد نبی نہیں ہے، میرے بعد نبی نہیں ہے، اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تم کہتے ہو گمراہ ہو گے ہم؟ اللہ کے نبی کے قریب قریب حکومت کے لیے تھے، بعد میں گمراہ ہو، بعد میں کیسے گمراہ؟ اور یہ ہماری کمزوری ہے، عوام کو نہیں بتایا جاتا۔ لوگ ہماری کتابوں کے حوالے دے دیں گے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی 12 امام ہوئے، 12 امام۔ ہاں ذکر ہے 12 اماموں کا، صحیح بخاری میں ذکر ہے، مسلم میں ذکر ہے، دوسری کتابوں میں ذکر ہے، کہ کون ہے وہ 12 امام؟ صرف اتنا ہی پڑھا جاتا ہے کہ وہ 12 امام انہوں نے اپنے مطلب کی بات پڑھ کے تمہاری کتابوں سے 12 اماموں کی اور عوام میں پھیلا دی۔ اب تم یہ تو بتاؤ اس سے آگے کیا لکھا ہوا حدیث میں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی۔ خلافت راشدہ 30 سال تک۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور، عمر کا دور، عثمان کا دور، علی کا دور، حسن کا دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 30 سال تک، پورے 30 سال۔ حدیث اللہ کے نبی کی ایسی سچی ہے کہ ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں ہے، اگر یاد یہ کاسا گنا جائے، مہینے اور دن گنے جائے، پورے 30 سال۔ اور یہ 5 ہیں، 6 مہینے 8 مہینے ان میں حضرت حسن کے شامل ہیں، وہ بھی خلیفہ راشد ہیں۔ کیوں نہیں کہتے خلیفہ راشد؟ 4 خلیفہ کیوں کہتے ہو؟ ہمارے سنی بھائی ویسے تو جا کے پیٹتے ہیں ساتھ، وہ حضرت حسن کو خلیفہ کیوں نہیں مانتے تم؟ خلیفہ راشد 4 تھے، جو کہتے ہو خلیفہ راشد تو 5 ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء ہوں گے، یہ خلیفہ تو راشد ہیں لیکن ان کے بعد خلفاء ہوں گے جو 12 ہیں، ان سمیت وہ خلفاء ہوں گے، اور 8 وہ کیا ہوں گے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں کہ وہ اسلام کو قائم کریں گے، سزائیں دیں گے، حدیں جاری کریں گے، شرابی کو کوڑے ماریں گے، زانی کو کوڑے ماریں گے، رجم کریں گے۔ وہ خلفاء چور کا ہاتھ کاٹ دیں گے، وہ خلفاء اسلام کا حفاظ کریں گے۔ کیا حضرت حسن کے بعد اسلام نافذ نہیں رہا؟ کوئی اور قانون آ کے، کوئی انگلینڈ کا قانون آ کے نافذ ہو گیا تھا؟ بنو امیہ کا دور ہے، امیر معاویہ کا دور ہے، بنو عباسیہ کا دور ہے، کون سا قانون نافذ تھا؟ اسلام کا۔ کس کے مطابق حد جاری کرتے تھے؟ عمر بن عبدالعزیز تک۔ کن عمر بن عبدالعزیز تک کتنے خلیفہ بنتے ہیں؟ اور وہ حد بھی جاری کرتے تھے، کوڑے بھی مارتے تھے، ہاتھ بھی کاٹتے تھے۔ جو 12 امام ہمارے یہ دوسرے بھائی گنواتے ہیں، ان میں سے تو کوئی خلیفہ نہیں رہا۔ ان کے پاس تو طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی کے اوپر حد جاری کر دیں، کسی کا ہاتھ کاٹ دیں۔ ان کے پاس تو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ شرابی کو کوڑے مار دیں، کسی اسلام کے قانون کو کوئی توڑے تو اس کو جیل میں ڈال دیں۔ ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا۔ جن کو یہ 12 امام سمجھتے ہیں ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے جو 12 خلفاء بتائے ہیں، جن سے 12 امام مراد لیے جاتے ہیں، وہ حکمران ہیں، وہ اسلام کی حدیں نافذ کرنے والے ہیں، اسلام کے مطابق فیصلے کرنے والے ہیں، اسلام کا نفاذ کرنے والے ہیں، عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ ایک بڑی مشہور عقائد ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے،
ایک بھیڑیا ایک بکری کو اٹھا کے جا رہا ہے. دیکھنے والے نے کہا کہ بھیڑیا بکری کو اٹھا کے جا رہا ہے، لگتا ہے یا خلیفہ مر گیا ہے اور یا خلیفہ پورا ہو گیا، کیونکہ انصاف نہیں ہے. معلوم کیا تو خلیفہ کی وفات ہو چکی ہے. فتوحات کیے، علاقے فتح کیے، اور یہاں پہ دوسرے سے آقا کی بھی توہین کی جائے گی، جان تان کیا جائے گا. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جس کے حوالے خلافت کو اللہ کے نبی کے نواسے کر دیں، جس کے ہاتھ میں بیعت حضرت حسن کر لیں، بیعت امت کی خلافت جس کے سپرد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیں، آپ اس کو گمراہ سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو منافق سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت حسن کوئی بزدل تھے، طاقت نہیں تھی، کمزور تھے. لاکھوں لوگ، لاکھوں کی 1.5 لاکھ فوج ان کے ساتھ موجود تھی. 1.5 لاکھ. یہاں تو کسی ممبر کے پاس 2-4 بندے ہو نا، کونسلر کے پاس محلے میں 10 بندے بھی ہوتے ہیں، وہ آرام سے نہیں بیٹھتا کہ میرے پاس 10 بندے ہیں. ان کے پاس 1.5 لاکھ کی فوج تھی. لیکن اللہ کے نبی کی حدیث میں صادق آنا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، مسلمانوں کے 2 گروہ ہو جائیں گے، ان کو اکٹھا کریں گے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، خلافت چھوڑ دینا بہت بڑی قربانی ہے. یہاں کوئی ایم پی سے استعفیٰ نہیں دینا چاہتا، کوئی وزیر بن جائے کسی محکمے کا، وہ رضائن نہیں کرتا. جو مرضی پورا محکمہ مٹ جائے وہ رضائن نہیں کرتا. ریلوے میں دیکھا کتنے ایکسیڈنٹ ہو جائیں، 1000 لوگ مر جائیں، کہتے ہیں میرا کیا قصور، میں کیوں رضائن کرتا. یہاں خلافت چھوڑ دینا بہت بڑی قربانی ہے. یہ ان کا علم، فضل، ان کی ذہانت اور ان کی وسعت نظری کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک طاقت کر دیا. کیوں کہ فتوحات نہیں ہو رہی. اسلام رک کے کھڑا ہو گیا، اس میں لڑیں گے تو فتوحات کیسے؟ اسلام پھیلے گا کیسے؟ جس کو 10 کے اوپر ہاتھ کے اوپر حسن و حسین بیعت کر لیں، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر یا تو پھر تم حسن و حسین کو نہیں مانتے، اگر مانتے ہو تو جس کو وہ خلیفہ مانتے ہیں اس کو تم کیوں نہیں مانتے؟ اس کو تم کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیان نہیں کی جاتی. بیان وہ کی جاتی ہیں جو من کرتا. کچھ لوگ اس امت میں پیدا ہوئے ہیں، اسلام کا لبادہ اڑایا، رات کو سوتے تھے سوچ کے کہ صبح میں نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے کون سی بات پڑھ کے حدیث کا نام لے کے چھوڑ دینی. جیسے محلے میں کچھ ہوتے ہیں لوگ جو کہ محلے میں کافی دنوں سے عمل ہے، کوئی چنگاری نہیں اٹھ رہی، تو کوئی چنگاری اٹھائیں، کوئی ڈرامہ کریں، کوئی لوگوں کو تماشا لگ جائے، وہ معاملات چل جائیں، تو مجھے بھی پوچھے، کوئی چاہے کہ کب مجھے بلائے. اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو یہودی تھے اندر سے، مجوسی تھے اندر سے، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آج لوگوں نے ان کی روایات پڑھنا شروع کر دی. محدثین نے ان کو علیحدہ کر دیا ہے کہ یہ سب باتیں من گھڑتے ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے، یہ سکہ نہیں ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں. لوگ کو جھوٹی بیان کرتے ہیں. وقت اجازت نہیں دیتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام صحابہ کرام اور بالخصوص اہل بیت سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.